وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. صدر گرامی حضرات، علماء کرام، شرکاء اعظام، برادران اسلام، خاصا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت بھی قریب ہے۔ اس وقت حضرت قاری صاحب قبلہ عبدال صاحب دعوت برکات ہوگی اور جو قرارداد پیش کی گئی اس کی روشنی میں جتنا سمجھا ہوں کہ آج آپ حضرات کے اس اجلاس کے بعد واجب یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، حافظ ناموس رسالت کے حوالے سے مجھے چند ملاحظات کرنی ہے۔ میں ایک واقعہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ نماز کا وقت بھی قریب ہے، کوشش کروں گا کہ بہت پہلے اس سارے نظم کو سمیٹ لیا جائے اور آپ بالکل تیار ہو کر آسانی کے ساتھ نماز میں شریک بھی ہو سکیں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ جہاں تک عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کی بات ہے، ہمارے ملک عزیز پاکستان میں دونوں کو آئینی طور پر تحفظ حاصل ہے۔ جہاں تک عقیدہ ختم نبوت یا قادیانیت کے خلاف جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور قادیانیت کے خلاف جو قانون منظور ہوا، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ 1974 میں جس وقت طلباء ملتان مسٹر میڈیکل کالج کے طلباء کا وفد جناب نگر جناب ایکسپریس کی ٹرین سے گزرا، یہ 22 مئی کی بات ہے۔ قادیانیوں نے ان طلباء میں لٹریچر تقسیم کیا۔ اس زمانے میں قادیانیوں کی عادت یہ تھی کہ ہر آنے جانے والی ٹرین جو اس اسٹیشن سے گزرتی، سواریوں میں وہ اپنا لٹریچر بانٹتے تھے۔ انہوں نے ان مسلمان طلباء کو بھی لٹریچر دیا۔ طلباء عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک الیکشن لڑ چکے تھے مسٹر میڈیکل کالج میں، ان کا ذہن بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مرزا قادیانی کے خلاف نعرے بازی کی۔ قادیانیوں نے تیوری تو چڑھائی لیکن 1 منٹ کا سٹاپ تھا، تو بس انہوں نے کوشش کی، تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا، ٹرین چل پڑی اور طلباء روانہ ہو گئے۔ قادیانیوں نے اپنے طور پر بعد میں مشورہ کیا، اپنے خلیفہ کی سربراہی میں میٹنگ بلائی کہ انہی طلباء نے اسی ٹرین پر 29 مئی کو پشاور سے واپس آنا ہے، یہاں سے گزریں گے، تو ہم ان سے انتقام لیں گے کہ انہی جرأت کیسے ہوئی اسٹیشن پر ہمارے خلاف نعرہ بازی کرنے کی۔ 29 مئی کو جس وقت ٹرین چلی تو سرگودا سے لے کر چناب نگر تک جتنے اسٹیشن تھے، اب آپ حضرات اندازہ فرمائیں گے کہ قادیانی کی اس وقت سنگینی کا کیا عالم تھا اور آپ کے میرے بزرگوں اور اکابر نے کن حالات میں اس کام کو آگے بڑھایا۔ سرگودا سے لے کر چناب نگر تک تمام اسٹیشنوں پر قادیانی اسٹیشن پر سب تھے۔ جہاں جہاں ٹرین رکتی رہی، وہاں سے قرب و جماعت کے قادیانی اس ٹرین میں سوار ہوتے رہے اور ان بوگیوں کو انہوں نے اپنے نشانے پر رکھا۔ جو ہی چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر ٹرین پہنچی، 2000 قادیانی اوباش مرزا طاہر کی سربراہی میں اسٹیشن کے اوپر موجود تھے، جن کے پاس ہاکییں، جن کے پاس ڈنڈے، جن کے پاس لوہے کے آہنی ہوکے، جن کے پاس ہنٹر وغیرہ یہ چیزیں موجود تھیں۔ جو قادیانی ٹرین کے اندر سوار تھے، انہوں نے طلباء عزیز کو بوگیوں سے، وہ بڑے آرام کے ساتھ سوئے ہوئے تھے، صبح کا وقت، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ قادیانیوں نے ان کو پکڑ کر کسی کی ٹئی سے پکڑا، کسی کے گریبان سے، کسی کی پیٹ میں ہاتھ ڈالا۔ جس طرح پلے دار بوریوں کو اچھالتے ہیں، وہ پلیٹ فارم پر اس طرح کر کے ان طلباء کو کھڑکیوں سے، دروازوں سے اس طرح اچھالتے، آگے جو قادیانی تھے انہیں ہاتھوں میں لیتے، پلیٹ فارم پہ لٹاتے اور پھر ان کی پٹائی شروع کر دیتے۔
کسی کا ناک ٹوٹا، کسی کی پیشانی زخمی ہوئی، کسی کی ہڈی ٹوٹی، کسی کی پسلی ٹوٹی، کسی کی کلائی مروڑی، کسی کا گریبان پھاڑا، مار مار کے ان طالب علموں کو ادھموا کر دیا۔ جناب نگر کی ریلوے اسٹیشن کا اسٹیشن ماسٹر جو قادیانی تھا، 1 منٹ کا سٹاپ تھا لیکن اس نے 1 گھنٹہ تک ٹرین کو روکے رکھا، سگنل نہیں ہونے دیا تاکہ قادیانی پورا اپنا ارمان نکال سکے۔ حضرات گرامی، میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کے رد عمل میں کراچی سے لے کر خیبر تک ایک تحریک چلی۔ باہر مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے سربراہ شیخ الاسلام حضرت بنوری کے حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی، مولانا عبید اللہ انور، مولانا عبدالکریم صاحب بے شریف والے، یہ ساری قیادت ان کے ساتھ تھی۔ دیوبندی بریلوی کی کوئی تمیز نہیں تھی اس میں۔ حافظ عبدالقادر روکڑی، علامہ احسان علیہ ظہیر، مولانا عبدالستان خان نیازی، یہ سارے۔ اسی طرح قومی اسمبلی میں بھی ان دنوں بہت بڑی تعداد تمام جماعتوں کی وہاں پر موجود تھی۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، حضرت مولانا غلام غوث سنگاروی، مولانا عبدالحکیم، مولانا عبدالحق، مولانا صدر الشہید اور مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، عبدالمصطفیٰ آزاری، غرض ہے کہ دونوں محاذوں پر اسمبلی کے اندر اور اسمبلی سے باہر حق تعالیٰ نے پیش کی ایسی قیادت متعین فرما دی کہ ادھر تحریک کیا چلی کہ حضرات نے فیصلہ یہ کیا کہ اس آدمی نے میرے والد کو گالی دی ہے، اس کی دکان پر نہیں جاتا، اس آدمی نے میرے نبی علیہ السلام کی اہانت کی ہے، میں اسے اپنی دکان پر نہیں آنے دیتا۔ لیے پھرتے ہیں یو این او اور اس کے چارٹر کو۔ اگر دنیا کے کچھ حقوق ہیں تو میرے بھی تو آخر پہ حق ہے۔ میں تو کسی کے ساتھ میں لڑتا نہیں، اس کے ہاں نہیں جاتا۔ دنیا کا کون سا قانون ہے جو مجھے مجبور کرے کہ تم اس کے دروازے پر جاؤ یا اسے اپنی دکان پر آنے کی اجازت دو؟ آپ کی قیادت نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قادیانیوں کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں، قادیانیوں کے ساتھ ہمارا کوئی الجھاؤ نہیں، بس یہ کہ تم ان کا اقتصادی بائیکاٹ کیا جائے کہ یہ ہمارے ہاں نہ آئے، ہم ان کے ہاں نہیں جائیں گے۔ چنانچہ آج بھی یہی جو ہے اپنا فیصلہ کیا گیا فراز کے مسئلہ پر۔ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، جناب بھٹو صاحب بہت ذہین آدمی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ علماء کرام نے امن اور سلامتی کا دینی قیادت نے بیدار مغزی کے ساتھ ایک ایسا راستہ اختیار کر لیا ہے کہ ہر مسجد کی ہر نماز کے بعد عالم دین کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے کہ قادیانیوں کا بھائی گھاٹ کرو۔ تو یہ اس کے لیے اشتہار چھاپنے کی، بینر فلس لگانے کی، اجازت لینے کی، سٹیج بنانے کی، انہیں خطیب کو بلانے کی، انہیں جلسے کا اہتمام کرنے کی، سپیکر لگانے کی، لائٹنگ کی، گیدرنگ کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ان کی تاریخ تو اس طرح پرامن چل رہی ہے، اگر یہ چاہیں تو 10 سال بھی اس تاریخ کو لمبا کرے تو کر سکتے ہیں۔ تو جناب بھٹو صاحب نے منصفانہ فیصلہ کیا، میں تسلیم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس مسئلے کو بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کوئی فیصلہ کرے اور کوئی فریق اس کے اندر کیڑے نکالے، ہم اس فیصلے کو براہ راست قومی مسئلے کو قومی اسمبلی کے سپرد کرتے ہیں۔ آزادی کے ساتھ قومی اسمبلی اس کے اوپر غور و فکر کرے اور اس کے بعد جو اسمبلی فیصلہ کرے گی وہ تمام فریق، گورنمنٹ بھی مانے، اپوزیشن بھی، قادیانی بھی۔ تو یہ انہوں نے اعلان کیا۔ ادارہ اعلان ہوا۔ اس زمانے میں قادیانی جماعت کے چیف گرو تھے مرزا ناصر۔ اس نے 3 اپلیکیشن لکھی، ایک قومی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل کے نام، ایک وفاقی وزیر قانون کے نام اور ایک جو ہے وہ ہمارے کیا کہتے ہیں اس کو پرائم منسٹر کے نام۔ اور عنوان ایک تھا درخواست 3، جس میں کہا یہ کیا کہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ قادیانی مسئلہ کو آپ قومی اسمبلی کے سپرد کر رہے ہیں، اور اگر ہم اس میں فریق ہیں، ہمارے عقائد پر بحث ہوگی، اگر آپ نے ہمیں موقع نہ دیا
تو یہ یک طرفہ فیصلہ ہوگا اور وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ اسمبلی میں اگر قادیانی مسئلے پر بحث کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے موقف کو بھی سنیں۔ جو ہی جناب بھٹو صاحب کو یہ اطلاع ہوئی، انہوں نے حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، جناب پروفیسر غفور احمد صاحب کو بلایا اور بلا کر قادیانی کی وہ اپلیکیشن دی کہ قادیانی یہ کہتے ہیں۔ حضرت مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے اس درخواست کو پڑھا، زیر لب مسکرائے، درخواست واپس بھٹو صاحب کے سپرد کی۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ فرمائیے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھٹو صاحب، ہم تو قادیانیوں کو ملک میں تلاش کر رہے تھے، یہ آپ کے میز کی دراز سے مل گئے ہیں، آپ ایک منٹ ضائع کیے بغیر ان کو واپس اطلاع کریں، یعنی سرکاری طور پر مطلع کریں کہ وہ قومی اسمبلی میں آئیں، اپنا موقف پیش کریں۔ ہم انشاءاللہ وہاں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحال کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے، قادیانیوں کے ہر بات کا جواب دیا جائے گا۔ جناب بھٹو صاحب کے لیے یہ فیصلہ بہت ہی یہ ان کے لیے بہت عجیب بات تھی۔ پہلے سے وہ ذہن بنائے بیٹھے تھے کہ شاید علماء قادیانی پہ آنے کو قبول نہیں کریں گے۔ اب جب دیکھا کہ انہوں نے اتنی فراخ دلی اور آسانی کے ساتھ کہہ دیا کہ وہ آئیں، انہیں اس پر تعجب بھی ہوا، لیکن اس کے ساتھ ایک آئینی پیچیدگی پیدا ہوئی۔ آئینی پیچیدگی یہ پیدا ہوئی کہ قادیانیوں کا جو وفد آئے گا وہ اسمبلی کے ممبر نہیں۔ جب وہ اسمبلی کے ممبر نہیں تو اسمبلی کے پلیٹ فارم کو وہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ آئینی پیچیدگی پیدا ہوئی۔ تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ پوری اسمبلی کو ایک کمیٹی میں تبدیل کر دیا گیا اور جو اسپیکر تھے انہیں اس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ قادیانیوں کو اس کمیٹی کے سامنے بطور گواہ کے آنے کا کہا گیا، تو یہ ایک راستہ نکالا گیا کہ قادیانی بھی اس میں پیش ہو سکتے ہیں بطور گواہ کے۔ اور اب ایک اور دقت پیدا ہو گئی، اور وہ دقت یہ کہ قادیانی گواہ کے طور پر آتے ہیں اور یہ جتنی اسمبلی کے ممبران ہیں سارے اس کمیٹی کے ممبر ہیں اور یہ ان کے اوپر قادیانی پر سوال کر سکتے ہیں۔ تو ان ممبران کی تعداد سینکڑوں میں اور قادیانی ان کا جو سپیکر ہے وہ ایک آدمی، تو اگر یہ سینکڑوں آدمی ایک ساتھ اس پر سوال کریں گے تو وہ تو ایک ہڑدونگ ہو جائے گا۔ تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ان ارکان اسمبلی کو سوال کرنے کا تو حق ہوگا، تحریری طور پر یہ سوال لکھ کر ایک کمیٹی کے سپرد کریں گے، وہ اس کی چھان بین کرے گی، جس سوال کو مناسب سمجھے گی وہ اٹارنی جنرل کو دیں گے۔ اٹارنی جنرل کو پھر اختیار ہوگا کہ ان سوالوں میں سے جو چاہے وہ قادیانی گواہ سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ راستہ نکال کے قادیانی 11 دن قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا ناصر پر جرا ہوئی، 2 دن لاہوری گروپ کے اوپر جرا ہوئی، کل 13 دن۔ درمیان میں اسمبلی کے ممبران بھی گفتگو کرتے رہے، اٹارنی جنرل نے بھی گفتگو کی، درمیان میں چھٹی بھی ہوتی رہی۔ آج کارروائی 2 دن کے لیے کارروائی ہوئی، 4 دن کی چھٹی ہو گئی، 1 ہفتہ کارروائی ہوئی، 20 دن کی چھٹی کر دی گئی۔ تو یوں تقریباً 2.5-3 مہینے لگے اور جون کے اندر یہ ہوا تھا، ستمبر کے اندر جا کر فیصلہ ہوا۔ 6-7 ستمبر کی درمیان اس لیے کہ گورنمنٹ نے اعلان کر رکھا تھا کہ 7 ستمبر کو جو ہے وہ ہم فیصلے کا اعلان کریں گے، تو 6-7 ستمبر کی درمیانی رات کل فیصلہ کرنا ہے۔ آج شام کو جناب بھٹو صاحب نے جن 3 حضرات کا میں نے ذکر کیا، ان حضرات کو بلایا اور گورنمنٹ کی طرف سے پرائم منسٹر صاحب، وفاقی لا منسٹر، وفاقی جو ہے وہ اپنا لا سیکٹری افضل قیمت تھے اس زمانہ میں، اور لا منسٹر تھے ہمارے عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب، اور جو ہے وہ اپنا وزارت مذہبی امور کے وزیر تھے جناب مولانا کوثر نیازی۔ تو 4 آدمی گورنمنٹ کی طرف سے، 3 ہماری طرف سے مذاکرات شروع ہوئے۔ جناب بھٹو صاحب نے کہا کہ حضرت مفتی صاحب اسمبلی میں 6 قراردادیں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی جمع ہیں،
تو ظاہر ہے کہ 6 قراردادیں ایک مسئلہ پر 6 کی 6 کو منظور کرنا تو ممکن نہیں، ایک پر ہی بحث ہوگی، ایک کو منظور کیا جائے گا۔ 5 قراردادیں اگر ہم نے مسترد کی تو ان قراردادوں کے جو محرکین ہیں انہوں نے اس کے اوپر احتجاج کرنا ہے، کوئی بیکاٹ کرے گا، کوئی بولنا چاہے گا، ہم کرنا لگائیں گے تو بات مذہبی پیدا ہوگی۔ 2-2.5 مہینے خوش اسلوبی کے ساتھ یہ اجلاس چلتا رہا، آخری مرحلے پر اگر مچھلی منڈی بن جائے تو باہر کی دنیا کو اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ اس طرح کریں کہ اس قرارداد کو یہ 6 کی 6 قراردادیں واپس لے لیں، ایک نئی قرارداد آج آپ ہم بیٹھ کر مرتب کرتے ہیں، اس قرارداد کو نہ اپوزیشن پیش کرے نہ گورنمنٹ، تاکہ کریڈٹ کا سوال بھی نہ ہو، پورے ہاؤس کی طرف سے وفاقی وزیر قانون پیش کر دے۔ آپ حزب اختلاف کی طرف سے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کو کہا گیا کہ آپ اس کی تائید کر دیں اور اس کے بعد ووٹنگ ہو، ووٹنگ کے بعد ساری قوم خوش اسلوبی کے ساتھ گھر کو جائے۔ اس پر طے ہوا، بیٹھ کر 2.5-3 گھنٹے لگے، انہوں نے قرارداد بھی نہیں مرتب کی، اس کی بھی تفصیلات ہیں، اور وہ 2.5-3 گھنٹے کی الحمدللہ وہ گفتگو میرے صرف علم میں نہیں، مجھے اس کی یاد بھی ہے اور میں نے پورے ملک میں بارہا اس کو سنایا بھی۔ آج کی مجلس میں اس سے متعلق میں نے ایک جملہ نہیں کہنا، میں نے اگلی بات عرض کرنی ہے۔ حضرات گرامی میں گزارش کرتا ہوں، اگلے دن اسمبلی کا اجلاس ہوا، مجھے آج خوشی ہوئی، حضرت قاری صاحب اور ان کے گرامی قدر رفقا نے بلایا کہ ہمارے وکیل حضرات، دانشور، پروفیسر، علماء کرام، تجار، ڈاکٹر صاحبان، قرضے کے آج پورے شہر کی جو ہے وہ تمام طبقہ حیات سے تعلق رکھنے والے رفقا جمع ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائیں تو مسجد کا یہ حصہ بھر گیا، اور آپ حضرات کے چہروں کی رونقیوں کو دیکھ کر، تمانیت کو دیکھ کر بھی خوشی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں آپ حضرات کی خوشی کا تذکرہ کروں یا قومی اسمبلی کے اس منظر کو بیان کروں کہ جناب بھٹو صاحب نے اس اہتمام کے ساتھ پورے ملک کے ڈی سی، اس زمانے میں ڈی سی ہوتے تھے، ان کو پابند کیا کہ آپ اسمبلی کے ممبران کی کل حاضری کو یقینی بنائیں۔ چنانچہ 7 ستمبر کو جس وقت اجلاس شروع ہوا تو پوری اسمبلی میں ایک سیٹ بھی ایسی نہیں تھی جو خالی نظر آئے، بھرپور اس کا اجتماع۔ اب جناب اسپیکر صاحب نے اس کی صدارت سنبھالی، اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، کمیٹی کی کارروائی مکمل رپورٹ پیش کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، تلاوت ہوئی، تلاوت کے بعد اسپیکر صاحب نے ان 6 قراردادوں کو واپس لینے کا اعلان کیا۔ متفقہ قرارداد کے لیے پیرزادہ صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے قرارداد پیش کی۔ اب یہاں پر ایک وضاحت کے لیے میں 2 منٹ اور آپ دوستوں کے لوں گا۔ حضرات گرامی، جناب بھٹو صاحب کا یہ کہنا کہ 6 قراردادیں قومی اسمبلی میں جمع ہیں، یہ کیا چکر ہوا؟ اصل ہوا یہ کہ ایک قرارداد تو گورنمنٹ نے خود جمع کرائی تھی قادیانیوں کو اقلیت قرار دلوانے کی بابت اسمبلی میں، ایک قرارداد پوری متحدہ اپوزیشن کی طرف سے حضرت محمد 47 ممبران کے 45 ممبران کے اس کے اوپر دستخط تھے۔ سب سے پہلے دستخط مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کے، قرارداد پیش کرنے والے مولانا شاہ احمد نورانی، تو ایک قرارداد اپوزیشن کی طرف سے۔ اس وقت جمعیت علماء اسلام کے 2 دھڑے تھے، ایک دھڑے کی قیادت حضرت مصعب کر رہے تھے اور وہ دھڑا اپوزیشن کے تصاب تھا، دوسرے دھڑے کی قیادت حضرت مولانا غلام غوث حضاوی کر رہے تھے اور وہ دھڑا اس وقت پرو گورنمنٹ شمار ہوتا تھا۔ تو ایک قرارداد حضرت مولانا غلام غوث حضاوی نے بھی جمع کرائی تھی۔ اسی صرف جمعیت علماء اسلام کے 2 دھڑے نہیں تھے، خیر سے جمعیت علماء پاکستان کے بھی 2 دھڑے تھے، ایک دھڑے کی قیادت مولانا شاہ احمد نورانی کر رہے تھے اور وہ اپوزیشن کا حصہ تھے، دوسرے دھڑے کی قیادت سیال شریف کے گدی نشین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کر رہے تھے، اور ان کے دھڑے کے ایک قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب۔ یہ مولانا محمد ذاکر دارالعلوم دیوبند کے فادر تھے، حضرت سیالوی کے مرید اور ان کے خلیفہ مجاد بھی تھے۔
ایک قرارداد انہوں نے جمع کی کرائی تھی۔ حضرات گرامی، میں جس بات کے لیے آپ دوستوں کو پہلے اتنی رام کہانی سنائی، اب میں اسے بھی 1 منٹ میں لیتا ہوں کہ یہ جو اب آپ حضرات کا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، سی پیک اور یہ موٹر وے اسلام آباد سے پہلے ادھر سے جائے تو اسلام آباد سے پہلے چکری آتا ہے انٹرچینج، اس چکری سے باہر نکلے تو تھانہ ہے چوترے کا۔ یہ چوترا چکری اس علاقے کا ایک انتخابی حلقہ تھا قومی اسمبلی کا، وہاں سے ملک جعفر صاحب کامیاب ہوئے تھے اور یہ ملک جعفر کسی زمانے میں قادیانی تھا۔ آپ میری درخواست سنیں، ایک اس وقت حاضر سروس فوجی جرنیل تھے، ان کا نام تھا جنرل عبدالعلی، وہ بھی جنونی اور فنیٹک قسم کا بدترین ملعون قسم کا قادیانی۔ معافی چاہتا ہوں میں نے 7 لفظ کہے لیکن عمدن کہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنا جنونی یہ قادیانی تھا کہ حاضر سروس فوجی جرنیل ہونے کے باوجود یہ اسلام آباد کی قادیانی جماعت کا پریزیڈنٹ بھی تھا۔ اگر وہ جرنیل ہونے کے باوجود قادیانیت کی حمایت کرنے سے باز نہیں آ سکتا تو آج کا تذکرہ کرتے آج اس کا تذکرہ کرتے ہوئے میں کوئی نرم الفاظ استعمال کروں تو مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں بھی دل کی بڑھاس نکالوں، اس لیے قانون کا لفظ میں نے آمدن کہا۔ اگلی بات عرض کرتا ہوں، اس جنرل عبدالعلی کا ایک بھائی تھا، اس کا نام تھا ملک اختر، وہ بھی فوجی جرنیل تھا اور وہ اپنا ترکی کے اندر مرا تھا، جناب نگر کے اندر، آج بھی وہ دفن ہے، اس کی گھر والی بھی۔ میرے بھائیوں، یہ 2 جرنیل تھے، دونوں بھائی تھے سگے، اور وہ ملک جعفر ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ عبدالعلی کی بہن ملک جعفر کے گھر تھی، ملک جعفر کی بہن اس کے گھر تھی، ایک دوسرے کے سالے بھی، ایک دوسرے کے بہنوئی بھی، چچا زاد بھائی بھی۔ یہ تینوں ایک ساتھ قادیان میں پڑھے، پڑھ کر آئے، 2 فوج کے اندر چلے گئے، ایک نے سول ملازمت اختیار کر لی، آگے چل کر جس نے وہ اپنا راستہ اختیار کیا سول سروس کا، اسے آزادانہ ماحول ملا، کسی اللہ والے کی مجلس کے اندر گیا ہوگا، انہوں نے نظر کی، اللہ نے کرم کیا کہ اس نے قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کر لیا۔ اس کا اعلان قادیانیت قبول، اسلام قبول کرنے کا اعلان کرنا تھا، قادیانیت کو ترک کرنے کا اعلان کیا کیا کہ پوری قادیانیت میں بھجال کی کیفیت پیدا ہو گئی، ان کے اندر تھر تھری بن گئی، قادیانیت کی بوٹی بوٹی اس کے اوپر احتجاج میں لگی، قادیانی مرتے کیا نہ کرتے۔ انہوں نے جنرل عبدالعلی کو، پھر وہ پریزیڈنٹ وہ تھا اسلام آباد کا، اسے کہا کہ آپ جو ہے یہ اس کو بائیکاٹ کریں اور اسے مجبور کریں کہ یہ دوبارہ قادیانیت قبول کرے، اور اگر قادیانیت قبول نہیں کرتا اپنی بہن کو بھی واپس بلا لو، اپنے بھانجوں کو بھی واپس بلا لو، اسے تنہائی کی موت ایسے مارو کہ یہ رگڑتے رگڑتے لاوارث ہو کر مر جائے۔ میرے بھائیو، جنرل عبدالعلی نے اپنی والدہ کو بھیجا کہ آپ کا بھتیجا بھی ہے، داماد بھی، آپ اس کے پاس جائیں اور اسے سمجھائیں کہ قادیانی جماعت کا یہ خطا ہے کہ وہ دوبارہ قادیانیت قبول کر لے۔ یہ خاتون گئی آگے سے، اللہ کی شان جس وقت اس کے گھر گئی تو وہ بھی گھر پر موجود تھا، اس نے جا کر سمجھانے کی کوشش کی کہ قادیانیت ایسے تمہارے دادا قادیانی، تمہارے نانا قادیانی، پورا خاندان، وہ تیرے بھائی ہے، تیرے بہنوئی ہے، تیری بیٹی ہے، تیری بہن ہے، جو شروع کیے سارے رشتے، وہ سنتا رہا۔ آخر میں جب اس نے مطالبہ کیا کہ تم قادیانیت جو ہے دوبارہ قبول کرو اور اسلام کو ترک کر دو، جب یہ کہا تو اس نے آگے سے کہا کہ ماں یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا آپ نہیں، ساری دنیا کو میں چھوڑ سکتا ہوں، محمد نعرہ تکبیر۔ میں درخواست کرتا ہوں، ابھی یہ مایوس ہوئی نا خاتون جنرل عبدالعلی کی والدہ، تو اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور بیٹی کو کہا، اس نے کہا میرا ہنستا بستا گھرانہ، میری جوان اولاد، ہماری جائیداد، میری میاں کے ساتھ بہت اچھی ایڈجسٹمنٹ ہے،
قادیانی جماعت ہم سے کیا انتقام لینا چاہتی ہے کہ وہ ہمیں جدا کرتی ہے، نظری بدلا ان کو حق حاصل ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آگے سے اس نے کہا کہ دیکھیں بیٹی آپ احمدی ہیں، یہ غیر احمدی ہے، تمہارا ان کے ساتھ نکاح نہیں رہا۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ اگر یہ بات ہے کہ وہ غیر احمدی ہے میں احمدی ہوں، نکاح نہیں رہا، تو جو میرے میاں کا مذہب میں بھی وہ وہی قبول کرتی ہوں، میں نے بھی قادیانیت کو چھوڑا۔ جب اس نے اعلان کیا وہ یک نشد دو شد، نمازیں معاف کرانے گئی تھی، روزے بھی رکھنے پڑ گئے، اب بڑی مشکل پیدا ہوئی۔ اس نے بڑے تعجب کے ساتھ اپنے ان نواسوں کی طرف نواسیوں کی طرف دیکھا، تو آگے سے انہوں نے بھی نانی کو کہہ دیا کہ اماں جو مذہب ہمارے ماں باپ کا ہمارا بھی وہی، آپ نے بھی قادیانیت کو چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ واپس آئی خاتون، اب اکیلی گئی تھی، اکیلی آئی، منہ لٹکا ہوا، تو اس کے بیٹے جنرل عبدالعلی نے دیکھا کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے اور وہ دوبارہ قادیانیت قبول کر لیتا، چہرے پہ خوشی ہونی چاہیے، وہ تو ہے نہیں، اور اگر اس نے نہیں مانا تو یہ میری بہن اور میرے بھائیوں کو ساتھ لے کر آتی، وہ بھی ساتھ نہیں، بہت پریشان ہوئے۔ تو آتے ہی دروازے پہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا ہونا کیا ہے، آپ تو صرف اپنے بہنوئی کی بات کرتے تھے، تمہاری بہن نے، تمہارے بھائیوں نے، سب نے قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہ آپ سمجھانے کے نہیں رہے۔ تو اس پر عبدالعلی نے بڑے غصے کے ساتھ والدہ سے کہا کہ ماں آپ کھڑے کھڑے یہی پر فیصلے کا اعلان کریں کہ آج کے بعد اگر انہوں نے قادیانیت کو چھوڑا تو ہم نے بھی ان کو چھوڑا۔